بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے اپنے پروگرام کے مطابق آج پھر ہم قرآن کے سامنے حاضر ہیں اور قرآن ہمارے سامنے ہے۔ گویا آج پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کا سایہ نصیب کر رہا ہے، تو ہم سب اس توفیق پر اللہ کے تمام بابرکت ناموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذریت اور نسلوں کے لیے، اپنے بھائیوں بہنوں، ان کے اہل و عیال کے لیے، اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کا فضل اور رحم مانگتے ہیں۔ ہر شر اور ضرر کے مقابلے میں اور ہر فتنے کے مقابلے میں اسی کی پناہ میں آتے ہیں اور اسی سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم 11ویں پارے کا جو دوسرا ربع ہے وہ ہمارا سبق ہے، لیکن دوسرا ربع سورہ توبہ کے آخری حصے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن کل ہم نے سورہ توبہ کو مکمل کر لیا تھا اور آج جو سورہ یونس کے اندر 11ویں پارے کے دوسرے ربع کا حصہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ بس گزارش یہ ہے کہ ایمان کی بہت اچھی حالت کے ساتھ اور بڑے دھیان سے اور احترام سے قرآن کو سنیں، ادب سے سنیں۔ سارا اختیار اللہ کا ہے، وہ کلی طور پر ہر چیز پر قادر ہے، اسے بندوں پر اور مخلوقات پر پورا اختیار حاصل ہے اور ہم پر بھی ظاہر ہے اسے اختیار حاصل ہے۔ اس لیے بڑی عاجزی کے ساتھ ہمیں اس کا قرآن سننا چاہیے اور قرآن پر تدبر بھی کرنا چاہیے اور دوران قرآن کے مطالعے کے دوران اس سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون ان هذا لساحر مبین، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الأمر
ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمین۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے اس سچے قرآن میں سے سورہ یونس کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ یونس جو تقریباً مکے کا جو آخری دور تھا اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں یہ جو اس کا نام سورہ یونس ہے، یونس اس کا نام رکھا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی کوئی اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، بس ایک جگہ پر ان کا نام آیا ہے اور علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم نبی کے نام پر اس سورت کا نام رکھ دیا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا رکوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب ادھر توجہ کریں، دائیں بائیں سے توجہ کو ہٹائیں اور اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی بہت وضاحت کو سنیں۔ الف لام را، یہ تو ظاہر ہے حروف مقطعات ہیں،
اور ان کی بارہا تشریح اور وضاحت آپ نے سنی ہے، اور زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت کے جو خطیب حضرات تھے وہ اس انداز کو اختیار کرتے تھے کہ تقریر جب شروع کرتے تھے تو 2-3 حرف اس طرح بول دیتے تھے، اور اسی انداز کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ اور پھر ایک دوسری بات جو قدر دل کو لگتی ہے حروف مقطعات سے متعلق، وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ قرآن کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے، کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو حروف قرآن کی بعض صورتوں کے آغاز میں اس طرح جو حروف ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس طرف انسان کی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہاری زبان کے جو حروف ہیں، حروف تہجی، ان کو لیا ہے اور تمہاری ہی زبان پر اپنا کلام نازل کیا، لیکن تم اس طرح کا کلام اپنی اس زبان میں بنانے پر قادر نہیں ہو۔ تو یہ بھی بہرحال ایک بات ہو سکتی ہے۔ تو الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو اگر آپ پڑھیں تو تمہاری زندگی سے متعلق جتنی باتیں قرآن کرتا ہے وہ بڑی دنائی کی، سمجھداری کی اور بڑی سچی اور راست بازی کی باتیں ہیں۔ مطلب یہ کوئی شعر گوئی نہیں ہے یا کسی کی خطابت کی جادوگری نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا سنجیدہ کلام ہے، اور تمہاری ہی زندگی میں جو دنائی اور حکمت کی باتیں ہیں وہ تمہیں بتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن سے محروم رہو گے، اس کی تعلیم سے جو کچھ یہ کہتا ہے اس طرح کرنے سے محروم رہو گے تو تم گویا حکمت سے محروم ہو جاؤ گے، دنائی سے محروم ہو جاؤ گے، اور حماقت اور بے وقوفی کا شکار ہو جاؤ گے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے، اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ ابھی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں، ویسے تو قرآن مجید کی وضاحت کا کوئی شمار ہی نہیں ہے نا، اس کی تشریح تفسیر جو ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس میں 2 باتیں ہیں کہ ایک تو جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور اللہ نے مجھے تمہیں سیدھا راستہ دکھانے پر مامور کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ کمال ہے کہ ہم میں سے ایک انسان کو ہماری رہنمائی پر لگا دیا گیا ہے، ہمیں جیسے انسان کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں حیرانگی والی اور تعجب والی کون سی بات ہے؟ کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کسی جانور کی ڈیوٹی لگاتا اور جانور کو یہ منصب دیتا کہ بھئی وہ انسانوں کی رہنمائی کرے، یا انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی جن کو ان کا رہنما بناتا، یا انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی فرشتے کو ذمہ داری دیتا؟ یعنی تعجب والی بات تو یہ ہے کہ بھئی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی غیر انسان کے ذمہ ہم بات لگاتے، تمہیں میں سے ایک انسان کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے، تو اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ اور پھر یہ کہ کیا اللہ رب العالمین نے یہ جو اتنا بڑا نظام بنایا ہے، کائنات بنائی ہے، پھر اس میں انسان پیدا کیا ہے، پھر انسان کو بہت ساری صلاحیتیں، قوتیں، آزادیاں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، تو اتنا بڑا نظام جو ہے کیا اس نے فضول پیدا کر دیا؟
تو کیا تعجب والی یہ بات ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو یہ منصب دیا ہے کہ بھئی تمہیں یہ اتنی بڑی جو زندگی ہے، نظام ہے، اس کا مقصد تمہیں بتائے اور تم اس مقصد کے مطابق زندگی گزارو۔ یا تعجب والی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بناتا، انسان کو پیدا کرتا اور انسان کو بتاتے ہی نہ کہ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے اور اس مقصد کو تم نے کس طرح پورا کرنا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور ان کے تم سے بات کرنے اور تمہاری رہنمائی کا فرض پورا کرنے میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب تو تب ہوتا اگر ہم مطلب کسی غیر انسان کو رہنمائی پر مأمور کر دیتے یا سرے سے رہنمائی ہی نہ کرتے۔ ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور دوسری بات یہ کی ہے کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں یہ مطلب بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں کہ جو کوئی ہماری طرف سے پیغام کو مان لے گا اس کے لیے بشارت ہے، اور اسے سچی عزت و سرفرازی ملے گی۔ دنیا میں بھی سچائی کی بنیاد پر عزت ملے گی، اسے سرفرازی ملے گی، اور اسی سچائی کی بنیاد پر اسے آخرت میں بھی سرفرازی ملے گی۔ تو یہ جو قرآن ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دینے کے لیے انہیں بھیجا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری جو رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور قرآن اگر ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو وہ بھی ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز کرنے کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم یہ بات بھی اللہ کے روبرو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے نبی پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں اور تیرے قرآن پر بھی ہم ایمان لے آئے۔ تو اس قرآن کے ذریعے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سچی عزت دے اور سرفرازی دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد وہ شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی غلامی کرو، اسی کی اطاعت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ تو یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تمہارا رب اور تمہارا خدا وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور پھر صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا پورا نظام بڑی باریکی کے ساتھ اور بڑی مطلب یعنی بڑے نظم و ضبط کے ساتھ بغیر کسی عیب اور غلطی کے وہ اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، اور کہیں اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس کے ہاں جو شفاعت ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ خود اذن دے۔ شفاعت کا پورا اذن اس نے دینا ہے، پھر کسی نے شفاعت کرنی ہے۔ تو اس اللہ کا ایک تعارف کرا کے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ مطلب یہ جو اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کو چلا رہا ہے اور اس کی پرورش کر رہا ہے، اسی کا یہ حق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حق کو پورا کر دیتا ہے، پھر اللہ بھی بندے کا حق پورا کر دیتا ہے کہ اسے اپنی ناراضگی اور عذاب سے بچا لیتا ہے اور اسے اپنی رضا سے سرفراز کر دیتا ہے۔
اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ مطلب ایک تو قرآن بار بار توحید کی بات کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس کی بندگی کرے، اور دوسری بات قرآن بار بار کرتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسرا جہان ہے، اور اصل میں وہ زندگی ہے آخرت کی زندگی، اور اس زندگی کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد اس دنیا میں اللہ کی بندگی ہے یا اللہ کی نافرمانی۔ تو اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کر دے گا۔ مطلب جاہل لوگ یا کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کس طرح اس کو پیدا کیا جائے گا، دوبارہ انسان کو کس طرح پیدا کیا جائے؟ تو بھائی جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی، مطلب ہے کہ دوبارہ انسان کس طرح پیدا ہوگا، اور یہ جنت کیسے ہوگی اور جہنم کیسے ہوگی اور یہ دوسرا جہان کیسے ہوگا۔ تو ان کے اس سوال یا اس اعتراض کے جواب میں تو ایک بڑی سمجھ آنے والی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی کا جو تصور ہے بڑا مشکل ہے، ناقابل فہم ہے، یہ جنت بھی ناقابل فہم ہے، جہنت بھی ناقابل فہم ہے، یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ایک بڑی مطلب بات جو بڑی سادہ بات ہے اور بڑی سمجھ آنے والی بات ہے اور بڑی دانائی کی بات ہے، وہ یہ کی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ جو جہان ہے جو انسان کے سامنے ہے اور خود اس کا اپنا جو وجود ہے، یہ سارا جہان جو ہے یہ کسی عقل میں سماتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو معیر العقول ہے۔ تو اس معیر العقول کو تم دیکھتے ہو اور پھر مانتے بھی ہو، ظاہر ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اس معیر العقول کو، نظام کو دیکھو اور اس نظام کی خبر کو تسلیم کر لو۔ یہ تو بلکہ پوری زندگی اور پورا نظام اس دوسرے جہان کے حق ہونے پر گواہ ہے، اور یہی اس نظام کا ہونا ہی اس کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو یہ جو بہت بڑا جہان بھی دیا ہے، پھر آزادی بھی دی ہے، پھر اختیارات بھی دیے ہیں، پھر وسائل بھی دیے ہیں، تو یہ کوئی شتر بے مہار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب بھی لینا ہے کہ کیا انسان نے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے متعین کردہ مقصد کے مطابق انسان نے یہ زندگی گزاری ہے یا اس کے خلاف گزاری۔ اس لیے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ہم انہیں بڑے انصاف کے ساتھ اس کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، اور جو کفر کا رویہ اختیار کریں گے انہیں سخت عذاب دیں گے، اور اس عذاب کی بھی طرح طرح کی جو شکلیں ہیں ان کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو بڑا روشن بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد بنایا ہے۔ اس پورے نظام کو ایک مقصد کے تحت اس نے بنایا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اس کی بندگی اور خلافت کے فرض کو پورا کرے، اور اس امانت کے بوجھ کو اٹھائے اور اس میں امانت داری کا ثبوت دے۔
وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جو پورا جہان ہے، پورا نظام چل رہا ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، اور یہ پھر اس میں یہ دن اور رات کا سسٹم ہے، اور دن اور رات کے ساتھ ہی مدت کا تعین ہوتا ہے، اور یہ ہفتے اور مہینے اور سال بنتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ اگر کوئی سمجھانے والا تمہیں سمجھا رہا ہے کہ بھئی یہ نظام توحید کی دلیل ہے اور آخرت کی دلیل ہے، تو یہ بالکل یہ توحید کو ماننے اور آخرت کو ماننے کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ سارا جہان، اس سارے جہان کو دیکھ کر اس پر غور کر کے بندہ توحید تک بھی پہنچ سکتا ہے اور آخرت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، مطلب وہ اس سے غافل ہیں، یا اس کے مقابلے میں بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا کسی عصبیت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، یا اپنی خواہشات کو پوجنے کے لیے انکار کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے ہیں، جس مقصد کے لیے، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور انسان کو پیدا کیا ہے، یہ ان کے مطلب دماغ میں نہیں بات آتی، یا آتی ہے تو وہ مطلب ظاہر ہے مطلب خواہشات نفس کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اسی دنیا پر راضی اور مطمئن ہے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اب جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتا، ظاہر ہے وہ ان احکام اور تعلیمات کو جو سراسر سچ ہیں اور مبنی پر عدل ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور مطلب اس انکار کی وجہ سے کہ بھئی کل میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے انکار کی وجہ سے وہ اپنی مرضیاں کرتا ہے، اور اللہ کے جو جتنے احکام ہیں، جتنی حدود ہیں ان کو وہ توڑتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس نافرمانی کے نتیجے میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بچائے، اور یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر اللہ پیدا کرے کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اس جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، تو اس کتاب میں تو جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ صداقت ہے، جو خبر دی گئی ہے صداقت ہے، جو حکم دیا گیا ہے صداقت ہے، جو نصیحت کی گئی ہے صداقت ہے۔ یہ تو ساری تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ اللہ کے جو کلمے ہیں وہ تو سراسر سچائی ہیں اور سراسر عدل ہیں۔ تو جو لوگ ان صداقتوں کو مان لیتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرتے ہیں اللہ کے احکام کے مطابق اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق، انہیں ان کا رب ان کے اس ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ مطلب چونکہ وہ صداقتوں پر ایمان لے آئے ہیں تو اس ایمان کی وجہ سے پھر وہ سیدھے راستے پر چلیں گے اور اللہ ان کا مددگار ہوگا۔ نعمت بری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا۔ مطلب یہ ان کا ایک وظیفہ ہوگا،
ان کی زبان سے ہر وقت یہ وظیفہ جاری ہوگا، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، مطلب ہر شر سے، ہر رنج سے، ہر غم سے، ہر تکلیف سے سلامتی ہی سلامتی، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ یہاں ایک لطیف انداز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے دارالامتحان سے کامیاب ہو کر نکلنے اور نعمت بری جنتوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ بس وہاں پہنچتے ہی سمانے عیش پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، بلکہ در حقیقت سہل اہل ایمان دنیا میں افکار عالیہ اور اخلاق فاضلہ اختیار کر کے اپنے جذبات کو سنوار کر، اپنی خواہشات کو سدھار کر اور اپنی سیرت و کردار کو پاکیزہ بنا کر جس قسم کی بلند ترین شخصیتیں اپنی ذات میں بہم پہنچائیں گے، وہی دنیا کے ماحول سے مختلف جنت کے پاکیزہ ترین ماحول میں اور زیادہ نکھر کر ابھر آئیں گی، اور ان کے وہی اوصاف جو دنیا میں انہوں نے پرورش کیے تھے وہاں اپنی پوری شان کے ساتھ ان کی سیرت میں موجود ہوں گے۔ ان کا محبوب ترین مشغلہ جنت میں بھی اللہ کی حمد و تقدیس ہی ہوگا، جس سے دنیا میں وہ مانوس تھے، اور ان کی سوسائٹی میں وہی ایک دوسرے کی سلامتی چاہنے کا جذبہ کار فرما ہوگا جسے دنیا میں انہوں نے اپنے اجتماعی رویے میں اپنایا تھا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ تو یہ سورہ یونس کا دوسرا رکوع ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی نافرمانی اور سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے۔ تو یہ جو بات کی گئی ہے اس کے ظاہر ہے الفاظ سے بھی اس کا مفہوم سامنے آ رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک تو انسان کو اس کے جرم پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے توبہ کے لیے ڈھیل دیتا ہے، سمجھنے کے لیے ڈھیل دیتا ہے، پلٹنے کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ حالانکہ انسان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی زیادتی پر اس کو فوراً نہیں پکڑتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے تو ظاہر ہے اللہ جو کہہ رہا ہے کہ پھر تو ساری یہ انسان ختم ہو جائیں، پھر تو مٹ جائیں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ ایک لمبی مدت دیتا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مفسرین نے ایک مطلب یہ بھی اس کا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کرنے میں جتنی جلدی کرتا ہے اتنی اس کی بد دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے عجیب جو ہے کلمے زبان سے نکالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کی بات تو قبول کرتا ہے لیکن شر کی بات جو ہے وہ جلدی قبول نہیں کرتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتا تو بھی انسان تباہ و برباد ہو جاتے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بات کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی جب انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے، سخت وقت آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کہیں وہ پھنستا ہے، تو پھر وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے،
اور مطلب عرض نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے کہ بھئی یا اللہ اس حالت کو دور کر دے، لیکن جب ہم اس کو اس حالت سے نکال لیتے ہیں تو پھر وہ چل نکلتا ہے اور وہ اسی طرح ہماری نافرمانیوں میں وہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو سادہ بات ہے جو زبان سے ہم کر رہے ہیں اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے، لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی بھی وجہ قرآن نے خود بتا دی ہے کہ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور سب کچھ دنیا کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی مصیبت بھی بڑی ہوتی ہے اور دنیا کی راحت بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو جب انہیں دنیا پر مصیبت کوئی آتی ہے تو بڑے گھبرا اٹھتے ہیں، لیکن جب راحت آتی ہے تو اسی دنیا کی چیز کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے وہ بندہ بچتا ہے جسے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہو۔ جو دنیا کو بندہ سمجھتا ہے اس کی زندگی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جب مصیبت آئے گی تو چیخے گا، اور جب اس کی مصیبت دور ہو جائے گی تو پھر اس دنیا میں ہی پڑ جائے گا اور پھر اسی طرح غلطیاں کرے گا۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانہ میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بھائی تم بھی کوئی مستقل تو نہیں ہو، تم سے پہلے بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہم نے پیدا کیے اور ان میں سے بعض کو ہم نے بڑی طاقت دی، بڑا عروج دیا، لیکن ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس لیے کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ انسانوں کو، قوموں کو ہم آزمائش کے لیے پیدا کرتے ہیں اور اس آزمائش کے لیے ایک وقت متعین ہوتا ہے، جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی جگہ اور لے آتے ہیں۔ جب ان قوموں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا، اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اب یہ بات بھی بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں کہہ رہا ہے کہ جن قوموں کو ہم نے بڑا عروج دیا، تو جب انہوں نے ہمارے انبیاء کا انکار کیا، نافرمانیاں کی، ظلم میں وہ حد سے بڑھے، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ کی نافرمانی جو جب ایک حد سے بڑھتی ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دے ڈالتا ہے۔ یہ ہر مجرم کو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مجرم ہے وہ بہرحال مجرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مجرموں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا کے اندر سزائیں دی ہیں۔ اس لیے اس کی نافرمانی سے بڑا بچ کے رہنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ نرمی برتتا ہے، وہ توبہ کی مہلت بھی دیتا ہے، وہ ڈھیل بھی دیتا ہے، اور جو پلٹتے ہیں ان کی طرف اپنی رحمت سے پلٹ بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی سنت یہ بھی ہے کہ فرد ہو یا قوم ہو، وہ مجرموں کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں دنیا کے اندر بھی سزا دے دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ بھائی ایک قوم کو ہم ختم کر دیتے ہیں، دوسری قوم کو لے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم جس کو لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے لاتے ہیں کہ اب یہ عمل کیسے کرتا ہے۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں ایک تو وہ گویا ایک بڑی جھوٹی بات وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گویا یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا رہے ہیں اور انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کر لیں۔ تو جب قرآن
ان کی جو خواہشات، جن خواہشات پر اور جن خرابیوں پر وہ زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہے قرآن تو ان خرابیوں کو قبول نہیں کرتا. قرآن تو راستی اور انصاف اور عدل اور احسان کی بات کرتا ہے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بات کرتا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ. اے محمد ان سے کہو کہ میرا یہ کام نہیں ہے، میرا تو یہ اختیار ہی نہیں ہے. میں کو خود قرآن بناتا ہوں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں. میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے. میں تو اس وحی کا پابند بھی ہوں اور اس کا پیروکار بھی ہوں. اگر میں خود بطور خود اپنے رب کی نافرمانی کروں، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کے خلاف اگر میں کروں، تو دیکھیں یہ کتنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. مطلب یہ کہ اللہ کا نبی بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو گو اللہ کے نبی نافرمانیاں نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اگر میں بھی نافرمانی کروں تو مجھے تو ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور ان سے کہو کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی کہ میں یہ قرآن تمہیں نہ سناتا جب میں اب سنا رہا ہوں، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ یہ چاہتا کہ میں تمہیں قرآن نہ سناؤں، تو اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا، تو اللہ پھر اس کی خبر نہ دیتا. مطلب یہ تو اس کی مشیت اور اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے قرآن مجھ پر نازل کیا ہے اور میں اس کے حکم سے تمہیں قرآن سنا رہا ہوں. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم عقل سے کام لو کہ میں نے تو 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، اس سے پہلے تو اس طرح کے کلمے میری زبان پر کبھی بھی نہیں آئے اور نہ آ سکتے تھے. تو تم عقل سے کام لو کہ بھئی یہ کوئی میرا اپنا کلام نہیں ہے، اللہ میری طرف وہی کرتا ہے اور میں اس کو حکم سے تمہیں سناتا ہوں. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے. مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو بات اپنی طرف سے کہے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، وہ تو بہت بڑا ظالم ہے. اس میں مطلب واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ جس پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی، کوئی آیت نہ آتی اور وہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ جھوٹے نبی کی بھی بڑی سخت تردید ہے کہ بھائی وہ تو بڑا ظالم آدمی ہے کہ جس کی طرف ہم وحی نہ بھیجیں اور وہ ہمارے ساتھ جھوٹ کو منسوب کرے. اور وہ بھی ظالم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی آیات کو جھوٹا قرار دے. یعنی وہ بھی ظالم ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے، اور وہ بھی ظالم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی سچی وحی کا انکار کرے. یہ دونوں قسم کے لوگ مجرم ہیں، اور یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی اس زمانے میں بھی جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، جس غیر اللہ کی بھی پوجا کرتے ہیں، کوئی مورتیاں ہیں، کوئی بت ہیں، کوئی انسان ہیں، کوئی جن ہیں، کوئی فرشتے ہیں، جن کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں. اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ مطلب یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، اور کسی کو یہ حیثیت اور طاقت نہیں دی کہ وہ آگے بڑھ کر کسی کی سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سفارش ماننے پر مجبور ہو. ایسے کوئی حیثیت اس نے نہ آسمانوں میں کسی کو دی ہے نہ زمین میں کسی کو دی ہے. وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ خود ہی مالک ہے اور خود ہی وہ
مطلب متصب ہے، وہ حساب لینے والا ہے، مطلب اس نے کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ بھئی ان بتوں کے پاس جو ہے وہ اس کے سفارش کرنے کا حق ہے، یا ان کو تم ان کو پوجتے ہو اور اس سے کوئی اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوتا ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کا وجود نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں. تو تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو ہم بھی ہر قسم کے شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی طرح بھی کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے. ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، مطلب یہ کہ ایک ہی عقیدے پر، ایک ہی مقصد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو اسی توحید پر اور اپنی بندگی پر انہیں پیدا کیا اور وہ وہی کرتے تھے. بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے اس آزادی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں کے حواس سے پوشیدہ رکھ کر ان کی عقل و فہم اور ضمیر و وجدان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہیں گے انہیں اس راہ پر جانے اور چلنے کا موقع دیا جائے گا، تو حقیقت کو آج ہی بے نقاب کر کے سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس آزمائش سے انسان جو ہے وہ گزر رہا ہے. اگر وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے اختیار کرنے کی ڈھیل اسے دی ہے، آزادی اسے دی ہے، اور وقت آنے پر وہ فیصلہ کر دے گا. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، اس کا مطلب یہ ہے، یہ بات بھی بار بار قرآن میں آتی ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری مرضی کے مطابق معجزہ ہمیں دکھایا جائے. ویسے تو یہ ساری کائنات خود معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی معجزہ ہے، یہ قرآن بھی معجزہ ہے. وہ کہتے تھے کہ جو ہم نشانی چاہتے ہیں، جس طرح کی ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھائی جائے، اور ایسی نشانی دکھائی جائے کہ جس کو دیکھ کر ہم مجبور ہو کر ایمان لیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے. تم اگر میری بات نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ الْمَكْرَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا
ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها خسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تو یہ اس ربع کا ہمارے سبق کا آخری رکوع ہے. بس بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا سینہ اس قرآن کے لیے اور حق کے لیے کھول دے، اور یا اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت کی زندگی نصیب فرما. ایمان اور اسلام کی بہترین حالت پر زندگی دے، اور ایمان اور اسلام کی بہترین حالت پر عافیت اور آسانی اور عزت کی موت دے. تو یہ آخری رکوع ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملہ میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے. ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی میں بندہ جو سازشیں چالیں کرتا ہے، جو تدابیر کرتا ہے، اللہ کی تدبیر کے معاملے میں انسان کی تدبیر کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں. اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. تو یہ بات تو قرآن مجید میں آتی ہے کہ بھئی انسان چونکہ ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے معاملے میں اس نے یہ فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. گو اسے براہ راست بھی سارا علم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے.
لیکن فرشتے جو ہیں وہ انسان کی ہر بات بھی قلم بند کر رہے ہیں اور اس کا ہر عمل بھی قلم بند کر رہے ہیں. اس کی ساری نیتوں کے ساتھ. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. ظاہر ہے اللہ ہی ہے سارا. ظاہر ہے بندہ تو اللہ کے اذن کے بغیر آنکھ بھی نہیں جھپک سکتا, ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا, زبان سے لفظ بھی نہیں نکال سکتا. یہ ہم جب دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک بندہ چل رہا ہے, جا رہا ہے, اور چلتے چلتے اس پر فالج گرتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے, اس کے ہاتھ پاؤں ہلنا بند ہو جاتے ہیں. تو سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو, اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں قابو آ گئے ہیں, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. تو یہ وہی بات ہے کہ جب انسان کہیں کسی بڑا میں قابو آتا ہے اور اس کے جو سارے اپنے اسباب ہوتے ہیں جو وہ جواب دے جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اللہ سے وعدے بھی کرتا ہے کہ اس بڑا سے تو نے مجھے بچا لیا تو میں تیرا شکر کروں گا. مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ آگ سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت اور فساد شروع کر دیتے ہیں. یہ بات بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, سب کچھ اس دنیا کو سمجھتے ہیں, آخرت کی جزا کو بھی نہیں مانتے, سزا کو بھی نہیں مانتے, ان کی یہی حالت ہوتی ہے. سب کچھ چونکہ ان کے نزدیک یہ دنیا ہوتی ہے, اس کی مصیبت میں پھنستے ہیں تو نکلنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن چونکہ دوسرے جہان اور جزا و سزا کے عقیدے سے وہ خالی ہوتے ہیں, پھر اسی دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں, لوٹ لو, پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے, اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. دیکھیں نا یہ کیسے لفظ ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ انما بغیکم علی انفسکم, یہ نافرمانی, یہ بغاوت, یہ سرکشی, یہ اس کا وبال تم ہی پر پڑے گا. اور ظاہر ہے اسی پر پڑنا چاہیے جو نافرمانیاں کرتا ہے اور ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے. متاع الحیات الدنیا, بار بار یہ اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ دنیا کی متاع کی محبت میں گم ہو کر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, اور آخرت سے غفلت برت کر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. تو یہ جو اس زندگی کے نشے میں مست ہو کر اللہ کی نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں, اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی زوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں, یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے, جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی فضل ہے. یہ جو آیتیں ہیں یہ بھی بڑی سبق آموز ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا رہا کہ سارا کچھ تو میرے اختیار میں ہے, میں بارہا اس طرح کرتا ہوں,
کہ جب کوئی دنیا کے اندر فصلیں پکتی ہیں، ان پر بہار آتی ہیں، تو میں ان کو مطلب عین جوبن پر ختم کر دیتا ہوں، ان پر کوئی طوفان بھیج دیتا ہوں۔ اسی طرح ہم انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، اللہ سے غافل ہے، وہ اس کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہا ہے، اور جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہیں، عین اس وقت ہم اس کی گردن کو پکڑ کر دبوچتے ہیں اور اسے ختم کر دیتے ہیں، یا اس سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو یہ تو سارا اختیار ہمارا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کتنا نصیحت آموز جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہو، یہ دنیا عارضی ہے، تھوڑی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، جتنی دیر ہے اتنی دیر بھی یہ آزمائش ہی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بھئی جو بندہ اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ کا بھی یہ اصول ہے کہ اس کو سیدھے راستے کی طرف وہ دعوت دے دیتا ہے، اختیار تو اسی کا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دار السلام اسے ملے گا، جنت اسے ملے گی جو سیدھے راستے پر چلے گا، اور سیدھا راستہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہی ملے گا، جو اللہ کی بات مانے گا اسے سیدھا راستہ ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، مطلب یہ کہ ہماری عبادت کا طریقہ اختیار کیا، ایمان اور نیک اعمال کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی ان کے لیے ان نیکیوں کا اجر ہے، اور صرف ان نیکیوں کا اجر نہیں ہے بلکہ ہم مزید اس اجر سے بڑھ کر ان پر فضل کریں گے اور اجر دیں گے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت بھی دے گا اور اپنے دیدار اور اپنی رضا سے بھی نوازے گا۔ ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہیں چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، ان کی برائی جیسی ہے ویسے ہی وہ بدلہ پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ برائیوں کا بدلہ ویسا ہی دے گا جیسی وہ برائیاں کریں گے، لیکن نیک لوگوں کو نیکیوں کی جو جزا دے گا وہ ان کی نیکیوں سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا۔ اور جو لوگ برائی کریں گے ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی سیاہی اور ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں دوزخ کی راہ پر چلنے سے بچائے اور دوزخ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دارالعمل ہے، بالکل اس کے بعد ایک دارالجزا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔
یعنی وہ تمام فرشتے جن کو دنیا میں دیوی اور دیوتا قرار دے کر پوجا گیا، اور وہ تمام جن اور وہ تمام روحیں اور وہ تمام اسلاف کے بزرگ اور اجداد، انبیاء، اولیاء، شہداء، مطلب ان کو بھی تو لوگ پوجتے رہے ہیں، ان کی مورتیاں بنا کر پوجتے رہے. انبیاء کو خدا بنا ڈالا ہے، اولیاء کو خدا بنا ڈالا ہے، جنوں کو پوجا ہے، فرشتوں کو پوجا ہے. تو یہ سارے انبیاء، اولیاء، شہداء وغیرہ جن کو خدائی صفات میں شریک ٹھہرا کر وہ حقوق انہیں ادا کیے گئے جو دراصل اللہ کے حقوق تھے، وہاں اپنے پرستاروں سے صاف کہہ دیں گے. یعنی یہ جو انبیاء، اولیاء اور شہداء ہیں، یہ اپنے پرستاروں سے کہیں گے کہ ہمیں تو خبر بھی نہیں کہ تم ہماری عبادت بجا لاتے رہے ہو. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کی جگہ میری عبادت کرو، تو وہ کہیں گے یا اللہ میں یہ کس طرح کر سکتا تھا، میں نے تو یہ نہیں کیا. جب میں ان کے درمیان تھا تو میں ان کے درمیان تھا، جب میں آ گیا ہوں تو نے مجھے واپس بلا لیا ہے، تو پھر تو ہی ان کے حالات پر نگہبان ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. اسی طرح ہر وہ فرشتہ، نبی، شہید، ولی جن کی لوگ پوجا کرتے رہے ہیں، وہ ان سے کہیں گے بھئی ہمیں تو تمہاری عبادت کی خبر تک نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا، تمہاری کوئی التجا، تمہاری کوئی پکار اور فریاد، کوئی نظر و نیاز، کوئی چڑھاوے کی چیز، کوئی تعریف اور مدح، ہمارے نام کی کوئی جاپ اور کوئی سجدہ ریزی اور آستانہ بوسی اور درگاہ گری ہم تک تو نہیں پہنچی، ہماری تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، مطلب اللہ گواہ ہے. تم نے اگر کوئی ہماری اس طرح عبادت کی ہے تو ہم اس سے ناواقف ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. یہ دیکھیں بار بار مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور اس کی جزا اور سزا تمہیں پہنچے گی. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو لوگوں نے گھڑ رکھے تھے ان سے گم ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا آج کا سبق بھی ہم نے مکمل کر لیا. یہ جو ہم 2:30 بجے سے 4 بجے کا پروگرام کرتے ہیں، تو یہ 1.5 گھنٹہ بات کرنا اور بولنا بھی آسان نہیں ہے. اور ویسے تو ہم نے 2 گھنٹے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ یہ 4 بجے بھی مکمل کر سکتے ہیں، 4:15 بھی کر سکتے ہیں، 4:30 بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ سادگی سے ہم اس کو قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، لازماً شوق کے ساتھ اس میں شریک ہوں، مستقل مزاجی کے ساتھ شریک ہوں، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے رہیں یہاں تک کہ ہمارا یہ پروگرام مکمل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پختہ ایمان عطا فرما اور ایمان کے مطابق اپنے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اور یا اللہ اپنی ناراضگی سے، اپنے عذاب سے محفوظ فرما، اور ایمان اور نیکی کی توفیق نصیب فرما، اور اپنی طرف سے دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا